سوال پوچھا ہے کہ کس قسم پر کفارہ ہوتا ہے اور کس قسم پہ کفارہ نہیں ہوتا؟ کیا قسم کے کفارے کا کھانا نابالغ بچوں کو کھلا سکتے ہیں؟ قسم منعقدہ، یمین منعقدہ، اس پر کفارہ ہوتا ہے۔ جو یمین غموس ہے، اولاً قسم کی دو قسمیں، یمین منعقدہ جس کو قسم کھائی کہ آئندہ زمانے میں اللہ کی قسم فلاں کام نہیں کروں گا، پھر وہ کام کر لیتا ہے تو اس پر کفارہ آئے گا۔ اور دوسری یمین غموس وہ ہے گزشتہ زمانے پر جھوٹی قسم کھانا۔ گزشتہ زمانے کو پتہ ہے کہ یہ کام میں نے کیا ہے، اس کے باوجود وہ قسم اٹھا دیتے اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں جھوٹی قسم۔ اور جس قسم پر کفارہ ہے وہ یمین منعقدہ، آئندہ زمانے میں کوئی کسی کام کرنے نہ کرنے کا عہد معاہدہ کیا تھا کہ فلاں سے بات نہیں کروں گا، فلاں کام نہیں کروں گا، پھر وہ کام اس نے کر لیا، فلاں سے بات کر لی، فلاں جگہ نہیں جاؤں گا، وہ چلا گیا، اور فلاں چیز نہیں خریدوں گا، پھر اس نے وہ خرید لی، تو ایسی صورت میں وہ قسم ٹوٹ جائے گی، اس پر کفارہ ہوگا۔ اور کفارہ یہ ہے کہ 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ 10 مساکین کو 2 وقت کا کھانا، جن کو صبح کو کھلائے انہی کو شام کو کھلائے، اور جن کو صبح کو کھلایا شام ان کو نہ کھلایا تو البتہ یہ قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جن کو صبح کو کھلایا ہے انہی کو شام کو کھلائے۔ دوسری یہ بات ہے کہ نابالغ بچہ اگر وہ مالدار کا بچہ ہے جس پر زکوٰۃ، عشر، صدقات و خیرات لینا جائز نہیں ہے، اس بچے کو کھلایا تو اس سے بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ مفلس اور مستحق زکوٰۃ شخص کا بچہ ہے تو اس کے کھلانے سے البتہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ قسم تو اٹھا لی، قسم ٹوٹ بھی گئی، لیکن اس کے پاس مال اتنا نہیں ہے کہ وہ کسی کو کھانا کھلا سکے، تو کھانا نہیں کھلا سکتا تو پھر اس کے کھانے کے پیسے دے دے۔ اگر پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر شریعت مطالعہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ 3 روزے مسلسل رکھے، بیچ میں گیپ نہیں کرنا، ایک روزہ پھر دوسرا پھر تیسرا مسلسل رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک روزہ آج رکھا ہے پھر دوسرا 2 دن کے بعد پھر 4 دن کے بعد، ایسا ادا کرنے سے روزہ قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا، مسلسل 3 روزے نے رکھنے ہوں گے۔ یہ وہ قسم تھی جو منعقدہ تھی اور اس کے گناہ کی ایک حد تھی، شریعت کے علم میں اس کے گناہ کی حد ہے، وہ حد اس کفارے کے ذریعے ختم ہو جائے گی۔ لیکن دوسری قسم جس کے لیے کفارہ ہم کہتے ہیں کفارہ نہیں ہے، لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں جبکہ اس کے گناہ کی حد ہی نہیں ہے، اس وجہ سے تو اس پر توبہ ہے۔ جیسے یمین غموس، جھوٹی قسم اٹھا لی، جھوٹا قرآن اٹھا لیا، تو اس کے گناہ کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی اور گڑ گڑانا ہوگا، معافی مانگنی ہوگی، توبہ کے نوافل پڑھنے ہوں گے، صدقہ اور خیرات کرنا ہوگا اور کثرت کے ساتھ توبہ کرنی ہوگی، کہیں یہ اس کا گناہ ختم ہو سکے، کیونکہ اس کے گناہ کی حد ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ شراب پئیں تو اس کی حد ہے، کوئی اگر پیشاب پی لے تو اس کی حد نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے جو شریعت مطالعہ میں اس کی کوئی حد کی لیمٹ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو توبہ کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سچی قسم اٹھائی اور پھر اس کو توڑ دیا یمین منعقدہ، تو اس کو توڑنے پر کفارہ دینا پڑے گا، اس کی شریعت نے گناہ کی حد بھی رکھی ہے، اور کفارہ اس کے ساتھ کفارے کے ساتھ گناہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یمین غموس جھوٹی قسم ہے، جو جھوٹا قرآن اٹھا لیا عزت بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، 100 باتیں لوگ بہانے بنا لیتے ہیں ہر ایک اپنے اپنے، ایسی صورت میں اگر قسم اٹھا لی ہے تو اس کو رہتے دم تک میں تو کہتا ہوں اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور جب تک کہ اس کا دل مطمئن نہیں ہو جاتا تب تک وہ توبہ بھی کرتا رہے، توبہ کے نوافل بھی پڑھتا رہے اور صدقہ و خیرات بھی کرتا رہے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ سے عہد بھی کرے کہ باری تعالیٰ میں جھوٹی قسم نہیں اٹھاؤں گا۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔